بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد کتاب القضاء قضاء کا بیان وعن ابی مریم الازدیہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ولاہ اللہ شیئا من امور المسلمین فاحتجب عن حاجتهم وفقیرهم احتجب اللہ دون حاجته. حضرت ابو ہریرہ وعن ابی مریم الازدی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کسی کام کا حاکم بنا دیا اور وہ پردے میں رہا، ان کی ضروریات اور ان کی حاجات پوری کرنے میں اللہ تعالیٰ بھی پردہ میں رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ان کو جو ہے نا ان سے ہٹے، ان کے اوپر خیال نہیں کرے گا کوئی. اس کی حاجت سے حاصل کلام اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سرکاری اہلکار کو عوام کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے. اسے اس منصب پر اس لیے فائز نہیں کیا گیا کہ خود تو دربانوں کے پہرے میں بنگلے میں میٹھی نیند سوئے اور غریب بیچارے مارے پھریں. اس سے دادرسی کے لیے آئین تو دربان اندر جانے ہی نہ دے کہ صاحب اس وقت مصروف ہے. جو حاکم ایسا رویہ اپنی رعایا کے ساتھ روا رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روز اس کے حاجت روائی و مشکل کشائی نہیں فرمائے گا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی فی الحکم. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول لعنت بھیجے ہیں رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر. رواہ احمد والاربعہ، امام احمد اس کو راوی ہیں اور 4 محدثین اس کے راوی ہیں. وحسنہ الترمذی وصححہ ابن حبان، ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، ابن حبان اس کو صحیح کہے ہیں. الحدیث دلیل علی تحریم الرشوہ، حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ رشوت حرام ہے. فی الحکم والرشوت حرام بالاجماع، تمام فقہا اس کو متفق ہے کہ رشوت دینا حرام ہے. سوان کانت للقاضی، اگرچہ کہ وہ قاضی کو دیا جائے، اور للعاملی یا اس کے ساتھ کام کرنے والے چپراسی کو دیا جائے، علی صدقۃ او للطبیبین یا تو کسی ڈاکٹر کو دیا جائے، والامیر اور کسی امیر کو، کسی جو ہے نا کسی منصب پہ فائز آدمی کو، او الوزیر اور یا وزیر کو دیا جائے، او الرئیس اور کسی رئیس کو پریسیڈنٹ کو دیا جائے، اور مدیر یا مینیجر کو دیا جائے، او غیرہم ممن یتوصل بہا الی باطل. یہ تمام عہدیدار جتنے بھی بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں نا ان کو رشوت دینا حرام ہے. لأنہا من اکل المال بالباطل، کیونکہ جو کوئی مال کھایا جھوٹے ذرائع سے، والاعانۃ علیہ من المعطی، اور اس کے دینے میں لینے میں جو ہے نا معاونت کرا، یعنی کوئی بیچ کا آدمی دلال جو رہتے ہیں نا آج کل، تو اب بھائی میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ تو بیچ والا بھی، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجے ہیں. قال تعالی ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. قرآن کی ایک آیت پیش کر رہے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 188. ولا تاكلوا، مت کھاؤ، اموالکم، اپنے اموالوں میں سے، بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے اموال جو ہے نا جھوٹے طریقے سے مت کھاؤ. وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. والراشی ہوا من یعطی الذی یعینہ علی باطل، الراشی اسے کہتے ہیں جو باطل کو تقویت دینے کے لیے پیسہ دیتا ہے کسی مسئول آدمی کو. والمرتشی الاخذ، لینے والا. وزاد احمد والرائش وهو الذی یمشی بینہما، امام احمد جو ہے نا اس میں یہ بھی زیادت کر رہے ہیں کہ والرائش، رائش یعنی دونوں کے بیچ میں والا، وهو الذی یمشی بینہما، دونوں کے بیچ میں پھرتا ہے، اس کے پاس جانا بات کرنا، اس کے بعد جانا بات کرنا، معاملہ کرانے والا. وهو السفیر بین الدافع والآخذ، وہ سفیر ہے دینے والے کا اور لینے والے کا. وإن لم يأخذ على سفارته اجرا فإن أخذ فهو أبلغ، اگر وہ اپنی سفارت کرنے کے لیے پیسہ نہیں دے رہا ہے اگر تو. وما يأخذ قضاة من الأموال على 4 أقسام، والرشوة هدية وأجر ورزق، جو لوگ لیتے ہیں اس قسم کا پیسہ، 4 قسم کا پیسہ لیتے ہیں لوگ. الرشوت،
رشوت بول کے لیتے ہیں کھلا. بھائی آپ ہمارے کو جیسا کہ آج کل بعض ریاستوں میں بولتے ہیں گھوش، بعض ادھر سے دوسرے ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بولتے ہیں گھوش گھوش بولتے ہیں. تو رشوت بس 4 چیزیں ہیں، 4 قسم سے پیسہ کھاتے ہیں حکام. ایک تو کھلے عام رشوت بول کے لیتے ہیں. دوسرا ہدیہ، ارے بھائی آپ کے لیے میں ہدیہ لاؤں صاحب، ہدیہ تو گفٹ، مٹھائی کا ڈبہ یا پیسہ اس کے اندر سوٹ کیس میں. تو رشوت و ہدیت و اجرت، یعنی تو اجرا و رزق، یہ 4 چیزیں، 4 چیزوں میں سے بعض حلال ہے بعض حرام ہے. مثلا پر رشوت حرام، رشوت جو ہے نا حرام ہے. والہدیت ممن کان یہادیہ قبل الولایت فلا تحرم الاستدامتها، یعنی اگر آدمی جو منصب پہ ہے اس منصب پہ آنے سے پہلے اگر کوئی اس کو دیا تو وہ حرامی ہے. کیونکہ میں مثلا ایک شخص ہے وہ وزیر بن گیا، بننے سے 2 دن پہلے اس کے پاس کچھ بھی عہدہ نہیں تھا، کوئی شاید اس کو رشتہ دار بولو، اس کے اڑوس پڑوس بولو، ہدیہ دیے، گفٹ دیے، تو وہ گفٹ جو ہے نا اس کے لیے حلال ہے، کیونکہ وہ بیچ میں کوئی کام کرنے کے واسطے نہیں لیا. ہاں جب اس کے پاس ریاست مل جائے اس کو اور اس کو جو ہے نا منصب مل گیا، عہدہ مل گیا، اس کے بعد اگر ہدیہ بول کے دیا تو ہدیہ نہیں ہے بلکہ وہ رشوتی ہے. فلا تحرموا وإن كان لا يهدي إليه إلا بعد الولاية وله خصومة فهي حرام. وإن لم يكن خصومة جازت وكرهت. والرزق من بیت المال، اور رزق جو ہے نا بیت المال، گورنمنٹ جو دیتی ہے نا، حکومت دیتی ہے، بھائی تمہارا آپ کا قاضی کا کام کر رہے ہیں آپ کے مہینے کو اتنے پیسے تنخواہ، وہ اس کا رزق ہے، وہ حلال ہے. بیت المال مباح، وہ مباح ہے. وأما الأجرة فإن كان للحاكم رزق من بیت المال حرمت الأجرة بالاتفاق. اگر وہ اجرا ہے فإن كان للحاكم، حاکم کے لیے ہے، بیت المال میں سے اجرت بلکہ اگر لے رہا ہے تو من بیت المال حرمت الأجرة بالاتفاق، تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ وہ حرام ہے. وإن لم يكن للحاكم رزق من بیت المال جاز له، اگر رزق نہیں ہے اس کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے مقرر اور سیلری بول کے دے رہی تو پھر جائز ہے. جاز له اخذ الاجرہ علی قدر عملہ، کیونکہ ہمارے پاس مثال ہے عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز ایک بہت بڑے خلیفہ تھے، یعنی 5واں خلیفہ بولتے ہیں. 4 خلیفہ کے بعد، کچھ صدیوں کے بعد، کچھ جو ہے نا کچھ سالوں کے بعد آپ جو ہے خلیفہ بنے، یعنی مسلمانوں کے حاکم بنے، عمر بن عبدالعزیز. تو آپ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ گھر میں ان کی اہلیہ جو ہے میٹھا بنا کے لائے، تو میں میٹھا بنا کے لائے، کھانے کے بعد بولے کہ بھائی یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ تو بولے کہ ہم جو ہے جو ماہانہ جو تنخواہ مل رہی ہے اس میں سے کچھ تھوڑا بنا کے بچا کے جو ہے رکھے تھے اس کو، وہ پیسے کا خرید کے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے اب معلوم ہوا، ہم جتنی ضرورت ہے ہمارے کو اس سے زیادہ ہم تنخواہ لے رہے ہیں، تو اس کے پیسے کٹا لیے، نہ تنخواہ کم کرا دیا. تو یہ تھا شعار مسلمان حکمرانوں کا، قاضیوں کا اور مسئول لوگوں کا. آج تو بس مال مفت دل بہرحم، آتے جان دو رہے. وعن عبداللہ بن زبیر قال قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الخصمین یقودان بین یدی الحاکم. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جھگڑا کرنے والے دونوں حاکم کے روبرو بیٹھے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا. بیٹھنے کا حکم ہے. جب قاضی کے پاس دونوں آدمی مقدمہ لے کے گئے تو قاضی کے پاس کام میں بیٹھنا، بیٹھنے کے بعد قاضی ان کا پوری بات سننے کے بعد فیصلہ کرتا. کھڑے رہنے کا حکم نہیں ہے. فلا یقوم، بلکہ ہے حدیث، یقودانی بین یدی الحاکم. اس حدیث میں 2 باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. یہ کہ عدالت میں مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو یکساں سلوک کا مستحق سمجھا جاتا ہے. یعنی فرسٹ پارٹی سیکنڈ پارٹی دونوں پارٹیاں آتے نا، ایکیوز اور جو دوسرا، تو دونوں کو بھی جو ہے نا ایک ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے. دونوں میں سے کسی ایک کو حکومت کی طرف رہا تو اس کو جو ہے نا اس کی طرفداری نہیں کرنا جج، اور جو ہے دوسرے کو جو ہے نا یہ مجرم ہے، جب تک کہ مجرم نہیں ہوا اس کو سب کو برابر کسی سے امتیازی سلوک روا نہ رکھا جائے. دوسرا یہ کہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں حاکم کے سامنے بیٹھ کر بیان دیں، کھڑے ہو کر بیان نہ دیں. اس میں بہت بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو
احادیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔